ملک الموت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف سے نجات صرف یہ ایک تسبیح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے تو میں پل صراط پر اسے برق ہاتف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے محبوب نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بخشش مغفرت نہ فرما دیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جب یہ عمل کرے گا تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے اور اس درد سے بری ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ 2000 برس بھی زندگی گزارے تو اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں کہہ پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان نے عرض کیا کہ وہ بدنصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا، یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کی، جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئی عرض گزار ہوئی، پھر تمہیں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا کہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اور تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور ایک آدمی کو اس وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست و برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کے لیے کہتے تھے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ کوئی اس کا نیک عمل نہیں ہے، اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کچھ نہ پایا، پھر جبرے چیرے تو اس کی زبان کی نوک چھوٹی ہوئی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس وقت وفات کے وقت یہ کلمہ کہہ لے، آگ اسے کبھی نہیں جلائے گی، اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند و عظمت رب العالمین ہی کی طرف ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوگا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ مزین کیا کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اس نے عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا، 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ کوثر ایک مرتبہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اسے خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا، میں وہی ہوں جس کی ماں کو آج آپ نے صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیری حالت مجھے یہ نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ میری ماں کی بابت یہ ہے کہ حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا، پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے، جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک گمنام آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کو اس طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکی لے کر حاضر ہوگا، اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر پہاڑ بھاری پڑ جائے، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور اس وقت تک سفارش کرتا رہوں گا جب تک میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میری ذمہ کرم ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکالے جائیں گے، اور جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو وہ اس بات میں ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے بھی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا ہو، یا 1 سال پہلے کہا ہو، یا 1 جمعہ پہلے کہا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سہیل، جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ حرام فرمائے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ، جب تک تو پکارتا رہے گا، جب تک تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تکلیف سے نجات دیتے ہیں، اور جب تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا یعنی سنسان وادی میں ہوتا ہے اور راہ گم کر بیٹھتا ہے، اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جیسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ اس سے موت سے ڈر جائیں۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلا بیماریاں ہیں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا، جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یقین بات دی کہ تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں ہے، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے ہیں لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو تمہارا دنیا میں نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر ایک واقعہ ان کے بارے میں سنایا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان سے گزری اور ان سب نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، کسی مردے کو زندہ کرے اور ہم اس کے بارے میں پوچھ سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ایک کالے رنگ کا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ، مجھے مرے ہوئی آج 100 سال ہو گئے مگر آج تک موت کی گرمی دور نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل دیکھ کر تعجب اور خوشی کا اظہار کیا، اور شیطان لعین نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ اللہ نے اگر اس پر ترجیح دے دی تو فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم بجا لائیں گے۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر میرے رب نے اس کو مجھ پر ترجیح دی تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک پھینکی جو کہ ان کے ناف کے اوپر گری، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک گری ہے وہاں سے مٹی اٹھا لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتے کو پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔